حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا، میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی آپ کی زبان سے بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی گھر سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ بابا بابا بولنے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، اتنے دن سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ اسے نہ مارنا، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تم آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہ دیتا، وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر چلے گئے تھے، کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ بچی بار بار یہ پکارتی رہی اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود ڈالی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ اور پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئی۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया, दैया जरा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, इस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद का इंतजार में दुनिया से चले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम रोने लग गए और कहने लगे, यार दैया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दैया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दैया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैया को कह दें वो उस वक़्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना था। अब मुझे आपको इसने मान लिया है तो दैया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की इन्हें बड़ा अजर किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। शुक्रिया।